لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے تعلیم کے معاملے میں اور وسائل کے معاملے میں، گھریلو معاملات کے معاملے میں بیٹیوں کو ہم 2 نمبر پہ رکھتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اگر خدمت کے معاملے میں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں بچیاں مقدم رہتی ہیں۔ فرما برداری کا معاملہ ہو، خدمت کا معاملہ ہو، بڑھاپے میں، بیماری میں سنبھالنے کا معاملہ ہو تو ہمیشہ بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں والدین، ہمیشہ بیٹیاں ہی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی، جن کو ہمارا معاشرہ 2 نمبر پہ رکھتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مشہور عرب کے شاعر گزرے ہیں، فرزدق، یہ ان کے دادا جی ہیں، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس کو سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، اسلام کے احکامات بتائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں جو نیک کام کیے ہیں، کیا ان کا بدلہ اور اجر مجھے ملے گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احساسات تو نے کون سے نیک کام کیے ہیں زمانہ جاہلیت میں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، تو میں ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہوا، ان کی تلاش کے لیے نکلا، ان کے نقش پا دیکھتا 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 کافی لمبا سفر میں کر گیا، حتیٰ کہ پرانی آبادیوں میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر بہت سارے جانور مجھے نظر آئے دور سے، میں وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو جانوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے دور سے پہچان لیے کہ فلاں میرے اونٹ کھڑے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ میرے اونٹ اس طرح گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش میں نکلا ہوں، یہ فلاں فلاں میرے اونٹ ہیں، آپ مہربانی کریں مجھے واپس کر دیں۔ تو اس نے مجھے بٹھایا، پانی شانی پلایا، اور اتنے میں کچھ کھجوریں بھی منگوائیں، میں نے وہ کھجوریں کھائیں۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ایسے چلتے ہوئے آئے اور ہمارے جانوروں میں شامل ہو گئے، ہمیں یہ مل گئے، ہم نے ان کو جو ہے ادھر اپنے جانوروں کے ساتھ رکھ لیا، آپ کے ہیں آپ لے جائیں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، دوسری طرف ایک خیمہ تھا، رہائشی خیمہ، کہتے ہیں وہاں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو بوڑھے نے زور سے پوچھا کہ سناؤ بیٹا آیا یا بیٹی آئی؟ حضرت صعصع کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے،
میں نے پوچھا اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس بوڑھے شخص نے کہا اگر بیٹا ہوا تو یہ ہمارے قبیلے کی شان بنے گا، ہمارے قبیلے کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ہم اس کو زندہ دفن کر دیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ بیٹی آئی، اس بوڑھے نے کہا اس کو دفن کر دیں۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ اس بچی کو دفن نہ کرو، آپ مہربانی کرو اس بچی کو میرے حوالے کر دو، آپ مجھے بیچ دو۔ اس بوڑھے نے کہا آپ بدلے میں کیا دو گے مجھے؟ حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے کہا یہ 2 اونٹ جو آپ کے پاس میرے آئے ہیں اب یہ رکھ لیں اور مجھے یہ بچی دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، جس اونٹ پہ تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی ساتھ دو، یعنی 3 اونٹ دو، تو تب جو ہے یہ بچی آپ کو مل سکتی ہے۔ حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ بچی مجھے آپ دے دیں، لیکن آپ میرے ساتھ ایک آدمی بھیجیں جو مجھے میرے گھر تو چھوڑ کے آئے نا۔ واپسی پہ یہ اونٹ لے آئے۔ حضرت ساسا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے نے وہ بچی میرے حوالے کر دی، میں لے کر اس بچی کو اپنے گھر آ گیا، میں نے ایک کنیز کے حوالے کر دی، ایک نوکرانی کے حوالے کر دی وہ بچی، تاکہ اس کی خدمت کرے، اس کو پالے، اس کو دودھ پلائے۔ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو بچیوں کی اتنی ضرورت ہے اور اتنی ہمدردی اور آپ کے دل میں نرمی ہے تو ہمارے قبیلے میں جو بھی بچی ہوگی ہم آپ کو اطلاع کر دیا کریں گے، آپ 3 اونٹوں کے عوض وہ لے جا سکتے ہو۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں میں بچی گھر لے آیا، اس کی پرورش شروع کر دی، پالنا اس کو شروع کر دیا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی گئی۔ فرماتے ہیں میں اس کو اٹھاتا، وہ بچی میری داڑھی سے کھیلتی، میری داڑھی سے کھیلتی اور مسکراتی۔ فرماتے ہیں بچی مجھے بہت پیاری لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہے ہیں حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی مجھے پیار کرتی اور میری داڑھی سے کھیلتی، مجھے بہت اچھی لگتی، اور جب بھی اس قبیلے میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی مجھے اطلاع دی جاتی، میں جاتا 3 اونٹ ان کو دیتا اور بچی لے آتا۔ بلکہ حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عمل کا، اس نیکی کا چسکا پڑ گیا، میں ڈھونڈتا رہتا تھا، تلاش کرتا رہتا تھا کون سا قبیلہ بچی کو زندہ دفن کرتا ہے، میں ان کے پاس جاتا اور بچیوں کو مول خرید کے لے آتا اور ان کو معاوضہ دے کے آتا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچیوں کو پالتا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کو پالا، بڑا کیا، ان کی پرورش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کی، ان کو بیاہا۔ کیا میرا یہ عمل، میری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ سے مجھے اس عمل کا بھی اجر دیا جائے گا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ بدل رہا ہے۔ آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں، آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت ساسا بن نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساسا یہ وہی تیری نیکی کا بدلہ ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، یہ تیرے اس نیک عمل کا بدلہ ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔
اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ساسا، میں اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تجھے خزانے کھول کر اجر عطا فرمائے گا۔